جب میں ہاسپٹل میں اس کے پاس گیا تقریباً صبح 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا، تو جو ہی میں اس کے وارڈ میں اس کے کمرے میں علیحدہ ایک کمرہ تھا اس میں داخل ہوا، تو آپ یقین مانیں کہ وہ ایسے جیسے چھلانگ لگا کر ایسے اٹھ کے کھڑا ہوا اور ایسے دونوں بازو ایسے پھیلا کر جو ہے نا وہ مجھے ملا۔ میں نے کہا بیٹا آپ جانا، کہتا نہیں آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ کا بیٹا دلیر ہے، اس سرزمین کے لیے اس ملک کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا خون بہائیں گے، آپ نے اپنا سر نیچا نہیں کرنا۔ بیٹے کے آخری الفاظ تو وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں، اس کا کزن تھا حمزہ اس کے پاس تھا، وہ بتاتا ہے کہ جو ہی اس کو رات کو 11:15 بجے تکلیف ہوئی ہے تو اس نے ورد کرنا شروع کر دیا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر، زور زور سے۔ میں اس وقت بڑے فخر سے بیٹے کی لاش لے کر جو ہے نا وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا۔ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قبر مبارک اپنے گھر کے بالکل سامنے بنوائی، قبر پہ پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے، بالکل گھر کے سامنے کیوں بنوائی؟ کہ آپ اپنے بیٹے کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ گھر کے سامنے اس لیے بنائی ہے کہ ہم کسی بھی لمحے ہم صحت مند ہوں، بیمار ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، جو ہی ہم دروازہ کھولیں اور ہم اس کو بھول نہ سکیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ قبرستان دور ہوتا ہے، گھر والوں کا جانا جو ہے وہ ہفتے میں گئے، بعض اوقات مہینے میں چلے گئے، ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے آئے اس کی قبر پر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی طرف داخل ہونا ہے ہم نے۔ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، جو اس ملک کے خلاف بولتے ہیں؟ ان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس وطن کا 21 سال اور 4 ماہ کا بیٹا میں نے قربان کیا ہے، ماں کے ہزاروں لاکھوں بیٹے اس ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں، اندرونی اور بیرونی دشمن تمام کے تمام یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی ہماری نسل جو ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گجرات کے ناہی گاؤں لکھنوال میں جواد شہید کے والد کے ساتھ۔ ناظرین، جواد کے بارے میں بتاتا چلوں، دونوں بازو ٹوٹے ہوئے، لیکن جب والد آیا تو اٹھ کے والد سے ملا، جب فوجی بریگیڈیئر آیا تو اٹھ کے فوجی بریگیڈیئر کو سلوٹ کیا۔ تو جواد کے والد سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں جواد کی شہادت کے متعلق اور جواد کے جذبے کے متعلق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی جواد کا یونیفارم آپ کی گود میں پر ہے، یہ جواد آپ کی گود میں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں جواد کے بارے میں؟ بتائیں کس طرح شہادت حاصل کی، وہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ جب جواد آرمی میں گیا تو کیا جذبہ لے کے گیا؟ جواد انتہائی میرے بچوں میں سے انتہائی ذہین ترین تھا، تمام بچوں میں سے انتہائی ذہین ترین۔ اس نے جب ICS کیا تو ICS کے بعد اس کا یہ اپنا فیصلہ تھا، یہ کہتا تھا کہ چھوٹے بھائی اور امشیرہ کو یونیورسٹی میں نے داخل کروانا ہے، یہ ان کو پڑھاؤ اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا آپ پہلے خود پڑھ لو، اس نے کہا نہیں میں آپ کی سپورٹ کروں گا۔
اپنی پڑھائی چھوڑ کر مجھے بتائے بغیر وہ چلا گیا آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے. 2-3 دن وہ صبح جاتا اور شام لیٹ گھر آتا. میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ جواد کدھر جاتا ہے. والدہ نے پھر ایک دن مجھے بتایا کہ وہ اس طرح آرمی میں، اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ آرمی میں بھرتی ہو رہا ہے. میں نے بٹھایا اس کو اپنے پاس. میں نے کہا بیٹا بات سنو، ہو جانا جو مرضی آپ کا وہ فیلڈ جو آپ اپنا، آپ پہلے پڑھائی مکمل کر رہا. اس نے کہا نہیں، میرا مشن ہے کہ میں نے بہنوں کو اور چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا ہے، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کی مالی سپورٹ کر کے ان کو میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا اگر آپ نے فورسز میں جانا ہے تو میں نیوی سے ریٹائرڈ ہوں، میرے کاغذات لو اور جا کر نیوی میں ریکروٹمنٹ سینٹر میں دو، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وہ بھرتی کر لیں گے. یا ایئر فورس میں چلے جاؤ، وہ اچھی سروس ہے. یہ بہت ٹف لائف ہے. میں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں، جب میں جوانوں کی شہادت کا منظر دیکھتا ہوں تو پھر میرا اندر جو ہے نا وہ کھولتا ہے کہ میں بھی اسی راہ میں جاؤں. میں مطلب ہے کہ آرمی میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی. آرمی میں گیا، اپنی ٹریننگ مکمل کی، آیا بہت ہی اچھے طریقے سے. میں اس کو پوچھتا رہا. میں نے کہا ہاں جواد بہت ریئل قسم کا آدمی تھا. میں نے کہا یار جواد بہت سخت لائف ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ کیسے وہ اپناؤ گے، کیا کرو گے. اس نے کہا سخت ان کے لیے ہے جو اس کو سخت محسوس کرتے ہیں. میں ایک جذبے کے تحت گیا ہوں، مجھے ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سخت ہے. میں اپنے وطن کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے، اپنے اس کے لیے شہادت کے لیے گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت ملے. میرے لیے یہ کوئی لائف جو ہے وہ سخت نہیں ہے. میں اس کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہا ہوں. یہ اس کا جذبہ تھا. اچھا، جواد کی عمر ٹوٹل 21 سال 4 ماہ ٹوٹل لائف تھی. 21 سال 4 ماہ اور شہادت حاصل کر لی. تو کیا جذبہ، مطلب اتنا نوجوان، وہ عمر جس عمر میں لوگ کھیلنے کی عمر ہے، اور وہ اس باپ کا فخر بنا، اس گاؤں کا فخر بنا، اور شہادت حاصل کر کے اس گاؤں میں آیا. تو کیا کہیں گے؟ یہ تو وہ اس دن، جس دن اس کا جنازہ آیا، اس دن اس کا ہمیں اپنا اتنا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی عزت اللہ پاک کی ذات نے دی. بڑے بڑے آرمی افیسر آئے، جی ایچ کیو سے ہمیں فون آیا کہ وہاں سے بریگیڈیئر صاحب آ رہے ہیں صرف اس کے جنازے کے لیے. وہاں سے ادھر سے کہ یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، جلال پور جٹاں 333 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں اس کا جنازہ ہوا، اور بڑی تعداد میں مطلب ہے کہ اس کو جنازے میں تمام افواج پاکستان کے جوانوں اور افسران نے شرکت کی. جب ہم نکلے اس کا جنازہ لے کر جلال پور جٹاں کینٹ سے، تو انتہائی روح پرور منظر تھا اس کا کہ جنازہ گاہ سے لے کر اس کے باہر گراؤنڈ آخری گیٹ تک دونوں اطراف اتنے باعزت طریقے سے انہوں نے مطلب ہے کہ میرے بیٹے کو سلامیاں دیں، اتنے اچھے طریقے سے رخصت کیا وہاں سے. بیٹے نے تو شہادت حاصل کر لی تھی، لیکن اس وقت باپ کا کیا جذبہ تھا؟ باپ کیا سوچ؟ میں وہ بھول ہی گیا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے یا غم ہوا ہے، یا مجھے میں اس وقت بڑے فخر سے بیٹے کی لاش لے کر جو ہے نا وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو رہا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا دہشت گردوں سے جنگ لڑتے ہوئے زخمی ہوتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، دونوں بازو ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ جب میں ہاسپٹل میں اس کے پاس گیا، تقریباً صبح 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا، تو جو ہی میں اس کے وارڈ میں، اس کے کمرے میں، علیحدہ ایک کمرہ تھا اس میں داخل ہوا، تو آپ یقین مانیں کہ وہ ایسے جیسے چھلانگ لگا کر ایسے اٹھ کے کھڑا ہوا، اور ایسے دونوں بازو ایسے پھیلا کر جو ہے نا وہ مجھے ملا. میں نے کہا بیٹا آپ جو نا، کہتا نہیں، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ کا بیٹا دلیر ہے، اس سرزمین کے لیے، اس ملک کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا خون بہائیں گے، آپ نے اپنا سر نیچا نہیں کرنا.
پھر بڑی مشکل سے میں وہ بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں آپ لیٹ جاؤ. تکلیف تھی حالانکہ اس کو. بڑے آرام سے پھر اس کو لایا اور وہ میں کیا بتاؤں کہ وہ اس کا کیا منظر تھا, اس کا کیا جذبہ تھا وہ اس نوجوان کا. جب 2 دن بعد بیٹے کی شہادت کی خبر سنتے ہیں تو تب باپ کا کیا جذبہ تھا اور بیٹے کے آخری الفاظ کیا تھے؟ بیٹے کے آخری الفاظ تو وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں. اس کا کزن تھا حمزہ اس کے پاس تھا, وہ بتاتا ہے کہ جو ہی اس کو رات کو 11:15 بجے تکلیف ہوئی ہے تو اس نے ورد کرنا شروع کر دیا, استغفر اللہ, اللہ اکبر استغفر اللہ, اللہ اکبر استغفر, زور سے. انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کو جو ہے نا تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب جب دیکھا اس کو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے, یہ تو اتنے اچھے طریقے سے اتنا خوبصورت یہ ورد کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو تکلیف ہے. انہوں نے کہا یا ان سے پوچھ لیں. وہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ سر میں جب یہ پڑھنا چھوڑتا ہوں تو پھر مجھے جو ہے نا وہ سانس لینے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. پھر انہوں نے وینٹیلیٹر, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو وینٹیلیٹر لگاتے ہیں. جو ہی وینٹیلیٹر لگایا تو وینٹیلیٹر نے 5 سے 10 منٹ نہیں نکالے اور وہ جان آفرین کے سپرد کر کے وہ اللہ پیارا ہو. آپ کا کیا جذبہ تھا جب بیٹے کی شہادت کے متعلق سنا؟ جب مجھے اس وقت فون آ گیا 11:30 بجے تو میں کیا بتاؤں کہ وہ میرے کیا جذبات تھے. میں نے سب سے پہلے اس کی والدہ کو نہیں بتایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا. میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ آپ کا پوتا جو ہے وہ شہید ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا شہید ہوتا ہے, آپ دونوں بازو ٹوٹے ہوتے ہیں, وہ تصاویر وائرل ہوتی ہیں, جو ایک دیکھنے والا ہے وہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ نوجوان ہے اس ملک کے لیے شہادت دی. اور وہ جوان کی جب ہم خبر سنتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ وہ میرا جوان باپ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے, اپنے فوجی افسر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے. انتہائی دلیر, میرے بچوں میں انتہائی دلیر تھا وہ. یہ 2 ہیں, باقی ان میں اتنی وہ نہیں ہے جذبہ, نہیں وہ طاقت کا جذبہ ہی نہیں ہے, وہ ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے. شہادت ملتی بھی جذبے, ایک قدرتی عمل ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے سے جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں, یہ انسان کے اندر سے چیز پیدا ہوتی ہے. وہ اس کے اندر ایک جذبہ تھا, وہ بس اجاگر ہوا اور وہ اس نے جو مقام لینا تھا وہ لے گیا. یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قبر مبارک اپنے گھر کے بالکل سامنے بنوائی. قبر پہ پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے, بالکل گھر کے سامنے کیوں بنوائی؟ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں؟ گھر کے سامنے اس لیے بنائی ہے کہ ہم کسی بھی لمحے, ہم صحت مند ہوں, بیمار ہوں, گرمی ہو, سردی ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, جو ہی ہم دروازہ کھولیں اور ہم اس کو بھول نہ سکیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ قبرستان دور ہوتا ہے, گھر والوں کا جانا جو ہے وہ ہفتے میں گئے, بعض اوقات مہینے میں چلے گئے, ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے آئے, اس کی قبر پر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی طرف داخل ہونا ہے. ہم نے صبح میں نے کام کے لیے نکلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, گھر سے نکلتے سیدھا اس کی قبر پہ گئے, والد صاحب کی قبر پر گئے اور پھر جو ہے نا وہ اپنے کام پر نکل گئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے شہادت حاصل کی, آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے قربانی دی, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں, جو اس ملک کے خلاف بولتے ہیں؟ ان کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس وطن کا 21 سال اور 4 ماہ کا بیٹا میں نے قربان کیا ہے. ماں کے ہزاروں لاکھوں بیٹے اس ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں, اندرونی اور بیرونی دشمن تمام کے تمام یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس ملک کی سلامتی پر کو آنچ نہیں آنے دے گی ہماری نسل جو ہے انشاءاللہ. جو پاکستان فوج کے خلاف بولتے ہیں, جو پاکستان آرمی کے خلاف بولتے ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں؟ بے ایمان وہ اس سرزمین کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر یہ سرزمین پسند نہیں ہے, آج ہم
ادھر گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھا لگایا ہوا ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو آرام سے سوئیں گے, اے سی لگا کر سوئیں گے. اور یہ ذلیل ترین لوگ جو ہے نا, یہ بکواس جو کرتے ہیں, یہ بھی رات کو اے سی میں سوتے ہیں. یہ کس کے بل بوتے پر ہیں؟ وہ رات کو 17 18 19 سالہ نوجوان بارڈر پر سینہ تان کے کھڑا ہے دشمن کے آگے. ادھر وزیرستان افغانستان کے بارڈر پر وہ سینہ تان کے کھڑا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کدھر سے گولیاں لگے. ان کی مرہون منت یہ حرام خور جو ہے نا, یہ سوتے ہیں آرام سے اے سیوں میں, اور پھر بکواس برتے خرافات بکتے ہیں اس پاک فوج کے اوپر, اس ادارے کے اوپر, جس نے انتہائی قربانیاں دے کر اس ملک میں دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ کامیاب طریقے سے لڑی ہے. آپ نے اپنا ایک بیٹا اس ملک کے لیے دیا, آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا, آپ کے 2 بیٹے باقی ہیں. کیا ابھی بھی وہ جذبہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اس ملک کے لیے؟ میں خود 20 سال سروس کر کے آیا ہوں پاکستان نیوی میں. مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ رتبہ ہی نہیں دیا, وہ نہیں دیا مقام کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے لیے جہاں ہم حاضر تھے لیکن موقع نہیں آیا. آج بھی الحمدللہ ہم تیار ہیں, میرے دونوں بیٹے حاضر ہیں. جب بھی اس قوم کو ضرورت پڑے گی, ہم ابھی پڑھائی کر رہے ہیں, انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میرے بیٹے جو ہے نا وہ اس قوم کے لیے حاضر ہیں.